ہماری قوم کا ایک ذہن بنا ہوا، ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ دعا صرف نیک لوگوں کی قبول ہوتی، بلکہ اگر کبھی ہم عوام میں کوئی بھائی ہمیں ملے اور وہ کہتا ہے کہ سید صاحب دعا کریں، اور اس کو ہم کہہ دیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، تو وہ کہتا ہے رے ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دعا صرف ایک مخصوص طبقے کی قبول ہوتی ہے اور باقی اور لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ مایوسی ہے، یہ اسلام ہے کہ یہ یہودیت نہیں ہے، یہاں نصرانیت کا تصور نہیں ہے، یہاں مجوسیوں کا جو خیال ہے وہ نہیں ہے، یہاں جو مشرکوں کا مزاج ہے وہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ اور خاص بات اس وقت دعا کے حوالے سے عنوان رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی جس وقت مسلمان اتنے عاجز ہو جائیں، اتنے کمزور ہو جائیں کہ کہیں سے کوئی بات نہ بنتی ہو، کہیں سے کوئی بگڑی نہ بنتی ہو، تو اس وقت مسلمان دعا کا سہارا لے، اس لیے کہ دعا سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا اور سہارا ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بہت ہوش کے ساتھ آپ اپنے گوش سے سماعت کریں کہ دعا کی کیا برکتیں ہیں اور دعا کے فضائل کیا ہیں اور دعا کرنے والوں کی شان کیا ہے۔ اگر انسان کو دعا کی فضیلت پتہ چل جائے تو انسان دعا ہی کرتا رہے، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادات، کہ دعا عبادت کا سر ہے، دعا عبادت کا گودا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب کسی کو پتا چلے دعا کی اہمیت، جیسے ساری عبادتیں جسم کا حصہ رکھتی ہے اور اس جسم میں دعا کا مقام سر کی طرح ہے، جیسے سر کے بغیر آپ کو کوئی انسان کا وجود نہیں بلکہ کسی جاندار کا وجود، ویسے دعا کے بغیر عبادت کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کو دیکھیے یہ امید دلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ مجھے جب پکارے، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں خاص بات، یہاں اللہ نے نیک اور گنہگار کی کوئی قید نہیں لگائی، یہاں نیک اور گنہگار کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کی جاتی تو میں دعا کو سنتا ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور ایک آیہ کریمہ میں اسی سے لگ کر کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی جو دعا نہیں کرتے میں ذلیل کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ جو دعا کرتے اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے اگر اس سے کوئی مانگے تو انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے، انسان سے کوئی مانگے تو انسان اس سے بدظن ہو جاتا ہے، انسان سے کوئی مانگے تو انسان اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی قرض مانگنے کے لیے آئے، کوئی پیسے مانگنے کے لیے آئے، کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے، بلکہ ایک مرتبہ کوئی مانگنے کے لیے آئے اور ہم اس کو دے دیں اور دوبارہ جب وہ مانگنے کے لیے آئے تو ہم ادھر ادھر جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں اور اس سے اپنا دامن بچانے لگتے ہیں، مگر قربان میرے رب کی عظمتوں پر، قربان میرے رب کی شان کریمی پر، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں مانگو گے، دیکھو مانگنے کے لیے کیسے ابھار رہا ہے، اگر تم نہیں مانگو گے، تکبر کرو گے، نہیں مانگو گے تو ذلیل کر کے تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اوروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا تو کیوں نہ ہوا، یہ آیہ کریمہ سورہ انعام میں آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیوں نہ ہوا جب آئی تھی ان پر ہماری طرف سے سختی یعنی مصیبت تو وہ گڑ گڑاتے ہوئے، وہ گڑ گڑائے ہوتے، وہ ہماری بارگاہ میں عرضی کیے ہوتے، دعائیں کیے ہوتے
لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی. یعنی اللہ فرما رہے جب تم پر مصیبت آئے تو تم میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، دعا کرو، مجھ سے مدد طلب کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. جب بھی تم پر سختی کا اور مصیبت کا وقت آئے تو دعا کرو، دعا کا سہارا لو. جب تمہارا کوئی سہارا نہیں بنے تو تم دعا کا سہارا لو. اور دعا جب کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. اللہ فرماتا ہے کیا بڑی شان ہے دعا کرنے والوں کی. اب ذرا دل سے سنیے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس پر امام اہل سنت کا شاندار تفسیرہ. خدا کی قسم قلم توڑ دیا ہے، حق ادا کیا ہے حدیث مبارکہ کی تشریح کا. یوں تو ہر محدث اپنی شان کے مطابق، علمی شان کے مطابق حدیث کی تشریح کرتا ہے، لیکن میرے امام کا انداز جدا ہے. قربان جائے امام کس انداز سے اس کی تشریح فرما رہے ہیں. یہ حدیث مبارکہ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں راوی حضور ہوں اور اللہ کی طرف سے نسبت کی جا رہی ہو کہ اللہ نے فرمایا، اور روایت حضور فرما رہے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اب اس کی لذت میں امام اہل سنت اس کی تشریح کرتے ہیں، جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب بندہ مصروف دعا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب امام اس پر بیان کر رہے ہیں یوں تو اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ معیت خاص دعا کرنے والوں کو نصیب ہو رہی ہے. اب اس کی آگے فرماتے ہیں اے دعا کرنے والوں، دعا قبول ہو یا نہ ہو، مراد ملے یا نہ ملے، ارے کروڑوں مرادیں اس عظمت پہ قربان کے جب دعا کرتے ہیں تو قدرت ساتھ ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ خدا ہو جائے اس سے غم کس بات کا ہو سکتا ہے. کروڑوں مرادیں اس نسبت پر قربان ہے، کروڑوں مرادیں اس نسبت پہ قربان ہے. بلکہ یوں سوچے، توجہ، اب اس پر فقیر کا بھی کوئی تفسیرہ سن لے. امام کے صدقے میں امام فرما رہے ہیں کہ قدرت خاص علم و قدرت کے اعتبار سے تو سب کے ساتھ ہے، لیکن جب دعا کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ اس کے ساتھ خاص معیت، اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اس کو اپنی معیت عطا کرتا ہے، گویا کہ اپنی شان کے مطابق اس کو اپنی ہم نشینی عطا کرتا ہے. کب؟ جب بندہ دعا کرتا ہے. اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عمر دے، اللہ روزی دے، اللہ بیٹا دے، اللہ مصیبت دور کر دے. بولو مانگا کیا؟ روزی. لیکن اس کی شان تو دیکھے، کہتا ہے جب تو دعا کرتا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ روزی مانگ رہا ہے، مل خدا رہا ہے. ارے مانگا کیا اور مل کیا گیا؟ اور جس کو خدا مل گیا اب اسے روزی کی فکر کیا ہے؟ جس سے رزاق ملا ہے اسے روزی کی کمی کیا ہے؟ جس سے بیٹا دینے والا ملا اسے بیٹے کی کمی کیا ہے؟ جس سے خوشیاں دینے والا ملا اسے خوشیوں کی کمی کیا ہے؟ میرے اللہ کی عظمتوں پہ قربان، مخلوق کو مانگا خالق مل گیا. مانگنے کیا گئے، مل کیا گیا. لیکن کوئی مانگے تو صحیح، اقبال کہہ رہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو کیا بات ہے، جب دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ہزار حاجت روائیاں پر امام کا جملہ ہے، کہتے اپنے مولا کی معیت سے مشرف ہوں، ہزار حاجت روائیاں اس پر نثار، لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق، لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق. کہ جب خدا ساتھ ہو جائے پھر حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ فرماتا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر ہے ہی نہیں. اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگ تر کوئی چیز نہیں. اور پھر فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ اے فرزند آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا
اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف کرتا رہوں گا. اور پھر کہتا ہے مجھے کچھ پرواہ نہیں, پتا چلا دعا کرنے سے مرادیں تو ملتی ہے, گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اور جب تک دعا کرتے رہو گے گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی. پھر اس کے بعد حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں دعا سے کبھی رکنا مت. سرکار ترغیب دے رہے ہیں دعا سے کبھی رکنا مت, دعا سے کبھی عاجز مت ہونا, اس لیے کہ جب تک بندہ دعا کرتا رہے گا وہ کبھی ہلاک نہیں ہو. جب تک بندہ دعا کرے گا ہلاک نہیں ہوگا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں دعا مومنوں کا ہتھیار ہے, دین کا ستون ہے, آسمان و زمین کا نور ہے. اور پھر اب میرے آقا فرماتے ہیں اب دعا کی برکت کیا ہے. فرماتے ہیں جو بلا اتر چکی ہماری قسمت میں, جو بلا لکھی ہوئی ہے, بلائیں لکھی, مصیبت, مثال کے طور پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, اس کو چوٹ آئے گی, اس کی آنکھ پھٹے گی, اس کی روزی تباہ ہوگی, اس کا مال ضائع ہوگا, اس کا بیٹا مر جائے گا, وغیرہ وغیرہ جو بلائیں اتر چکی اللہ رب العزت. لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ قضائے مبرم حقیقی کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ شبیہ مبرم یا اور جو تقدیر کی قسمیں بیان کی گئی ہے قضائے مبرم حقیقی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, صرف اہل علم کی طرف. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ دعا کو آپ نے اتنا کیسے بڑھا دیا, واللہ ہم کون ہوتے بڑھانے والے, یہ تو مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں. فرماتے میرے آقا علیہ السلام جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری دعا کی برکت سے وہ سب کے سب دفع ہو جاتی. دعا ان سب کے لیے, دعا ان سب کے حوالے سے نفع بخش ہے, یعنی جو بلا اتر چکی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے دعا کی برکت سے, اور جو اترنے والی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بلا اترتی ہے پھر دعا چڑھتی ہے, بلا اترتی ہے اور دعا چڑھتی ہے, یہاں تک کہ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور دونوں لڑتے رہتے ہیں قیامت تک, یہاں تک کہ دعا بلا کو اترنے نہیں دیتی, یعنی دعاؤں کی برکت سے بلائیں ٹل جایا کرتی ہے. پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں. اب یہاں خاص توجہ, یہ حدیث پاک ابو یعلا میں ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے. یعنی جب دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں تم نہ رہو, دشمن کے پاس ہتھیار اوزار سب کچھ ہو, تمہارے پاس نہ ہو, تو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے. پھر فرمایا تمہارا رزق کو وسیع کر دے, یعنی ایسی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں جس سے دشمن سے نجات ملے اور روزی وسیع ہو جائے. پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو, کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے. جہاں پر انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں انسان کی دعا کام آتی, اور جب دعا کی جاتی, خود اللہ کے حبیب علیہ السلام جب 313 بدر میں تھے اور 1000 شام سامنے تھے, اس وقت حضور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دعا ہی تو کر رہے, دعا کر رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام, اور دعا کی برکت سے دشمنوں پر فتح ملتی ہے, غلبہ نصیب ہوتا ہے. دعا کی طاقت بڑی مضبوط ہے, دعا سے رزق وسیع ہوتا ہے, دعا سے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے. ماں باپ کی دعا لو بڑی معذرت کے ساتھ, جلسے میں آ کر بیٹھتے ہو مسافے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو ایک دوسرے پہ. پہلی بات تو مسافہ سنت ہے, اور ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑنا, دھکم دھکی کرنا, مومن کو تکلیف دے کے مسافہ کرنا اس کی اجازت نہیں. لیکن آپ کو شوق ہے سید صاحب سے مسافہ کریں گے, پیر صاحب سے کریں گے, پیر صاحب سے کریں گے, ہاتھ چومیں گے دعائیں میں, معذرت کے ساتھ سید صاحب آپ کے لیے دعا کرے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, لیکن اگر اللہ رد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں دعا کی سید صاحب نے تو اس کی ہر دعا آپ کے حق میں, پیر صاحب نے دعا کی اس کی ہر دعا آپ کے حق میں, اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے. لیکن ایک دعا ایسی ہے جب آپ کے حق میں کی جاتی ہے تو وہ رد نہیں. وہ دعا کون سی ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں دعا والدی لولدہی کا دعا, تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہے.
نبی رحمت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حضور نے کہا تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے، یعنی کبھی رد نہیں ہوتی. جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ قبول کرتا ہے. آپ سب کی دعا لیتے ہو، ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لیتے؟ سب کی دعا بعد میں کام کرے گی، پہلے ماں باپ کی دعا کام کرے گی. فرمایا میرے آقا نے پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کرے، اکیلے اس کی ماں بد دعا کرے، کائنات کی دعا رد ہوگی، ماں کی بد دعا قبول ہوگی. اور پوری کائنات بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہو جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی. ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، اگر سر پہ ماں باپ کا سایہ موجود ہے تو، ان کی دعائیں موجود ہے تو. کائنات کا سب سے مالدار انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا کی برکت سے جب خدا مل جاتا ہے تو ماں باپ کی دعا کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے تو حضرت کلیم نے اس کی اللہ تھک گیا ہوں، سواری کا انتظام ہو جائے. ارشاد ہوا میرے بندے میرے کلیم، وہ ایک بندہ میرا اور بھی اس جنگل میں ہے، آپ جا کر کے اس سے کہیں. حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جانے کے بعد کہ اللہ کے بندے میں تھک گیا ہوں، سواری کا انتظام کر. اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اے اللہ بادل کو زمین پہ بھیج دے، بادل زمین پر آ جائے تاکہ یہ اللہ کا یہ بندہ اس کے اوپر سوار ہو کر منزل پہ چلا جائے. بادل زمین پہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد جب بادل لے کر اڑنے لگا تو اللہ کے کلیم نے کہا اللہ یہ بندہ کتنا برگزیدہ ہے کہ اس نے کہا بادل زمین پہ آ جائے. آ گیا. ارشاد ہوا موسیٰ یہ نیک نہیں ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے. کہا مولا پھر؟ کہا بات اتنی ہے مگر کہ یہ تو بادل زمین پہ منگایا، اگر آسمان بھی زمین پہ منگاتا تو بھی آسمان زمین پر آ جاتا. مولا کیوں؟ ارشاد ہوا بس بات اتنی ہے، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، ماں کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ مرتے مرتے اس کی ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی، جب بھی تجھ سے یہ جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کرنا. بس اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ جو مانگتا ہے عطا کر. یہ ماں کی دعا کی برکت. اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کرو. میں سیدوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں، پیروں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں، بزرگوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ ابھی یہ مولانا جنید صاحب نے مجھے ایک بات بتائی ابھی قیام گاہ پر. حضرت محبوب الہی کو جب ایک مشکل پیش آئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ آئیں گے واپس تو نظام الدین کو قتل کر دیں گے، اور آپ کو کہا گیا تھا تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا ہنوز دلی دور است ہے نا. لیکن اتنا بڑا ولی اس مصیبت میں گیا کہاں؟ دادا پیر کا مزار بھی تو موجود تھا مہرولی کے اندر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا، یہ بھی تو مرجع خلائق بارگاہ ہے. حضرت محبوب الہی گئے کہاں؟ کہیں اور نہیں گئے، ماں کی چوکھٹ پہ. ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے دعا کی گزارش کی. ارے ماں زمین کے اوپر ہو تو بھی دعا کرتی، زمین کے اندر ہو تو بھی دعا کرتی، اور فرماتے ہیں کہ مجھے جب مشکل پیش آئی میں اپنی ماں کی چوکھٹ پہ، میں اپنی ماں کے مزار پہ گئی. یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. ہم نے تو سب کو، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ رسومات کو اہمیت دیتے ہو، فرائض و واجبات سے جی چرا. اور یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان فرائض و واجبات سے ہٹا کر تمہاری توجہ نفلوں کی طرف لگا. مسجد بنانے سے بڑا ثواب، مدرسہ بنانے، ہر نیکی میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہمارے پیسوں کے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ یہاں اتنے لا کر کے ڈالے نا آپ نے، اگر ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے تو یہاں دینے سے کچھ نہیں. ہاں یہ سب چھوڑو دکھاوا. ماں باپ دوا کے لیے مانگے تو ڈانٹ کے کہتے بس کرو، کتنا دے رہے دے تمہیں، سب تمہیں پہ خرچہ کر دے، اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ رکھے. نادان، جب تو بیمار پڑتا تھا تو ماں کہتی تھی اپنے شوہر سے دیکھو اپنی پراپرٹی بیچ کر کے پورا پیسہ ڈاکٹر کو دے دیں گے لیکن میرے بچے کی جان بچنا چاہیے. وہ تیری جان بچانے کے لیے دولت داؤ پہ لگاتی تھی، اور تو آج اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کما کے سب تم پہ خرچ کر دے. خدا کی عزت و جلال کی قسم، آسمان کے تارے توڑ کے لانا کسی کے بس میں نہیں ہے، مگر اگر ممکن ہوتا کہ آسمان کے تارے توڑ کے لا کے ماں کے قدموں میں بچھاتے، باپ کے قدموں میں بچھاتے، تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور مجھے تو یہ روایت اتنی پیاری لگتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ بار بار اپنی قوم کو سناؤں.
یہ بات پیش کر کے بات اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. سنو مسلمانوں، ایک وقت تو تم پر وہ ضرور آئے گا، اللہ سے دعا ہے کہ جلدی وہ وقت نہ آئے آپ پر نہ مجھ پر، جس وقت ماں باپ نہیں رہیں گے نا، ماں باپ تمہیں یاد، اس وقت تو صرف رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اور میں اور تم کیا، سید الانبیاء کو بھی اپنی ماں یاد آئی تھی، اور ایک بار نہیں بار بار یاد. راوی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے رسول رو رہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہر غمگین دل جب غمگین ہوتا ہے تو حضور کو یاد کرتا ہے اور اس کے غم دور ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو حضور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے، آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ حضور ہی کو تکتے رہتے تھے، جب حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے سمٹ آئے. آقا ہمارے ماں باپ آپ کیوں رو رہے، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری ماں کی جس نبی کی شان یہ ہے وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم. مت ستاؤ اپنے ماں باپ کو ورنہ تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہیں ستائے گی. آج خدمت کر لو اپنے ماں باپ کی، تمہاری اولاد اس سے زیادہ خدمت کرے. گھر سے نکلو تو ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم کے نکلو، ان کی دعائیں لے کے نکلو. یار پیر صاحب کے تو ہزاروں مریدین ہیں جو ہاتھ چومتے ہیں، تیرے باپ کے لیے اور تیری ماں کے لیے تو ہے. جس وقت بیٹا روڈ پر ماں اور باپ کے ہاتھ چومتا ہے، ماں باپ کے سینے پھول جاتے ہیں، میرا بیٹا میرا، کتنی خوشی ہوتی ہے. ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ چوم. وہاں نہیں چومتے. جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہاں نہیں چوم. جس نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلا کر تمہارے منہ میں منتقل کیا وہاں نہیں چوم. جس نے سردیوں کی طویل راتوں میں سینے سے چمٹا کر تمہیں سلایا وہاں نہیں چوم. جس نے اپنا پورا شباب تم پر قربان کر دیا وہاں نہیں چوم. پیر صاحب کے ہاتھ چومو، مجھے کیا اعتراض؟ علماء کے چومو، کوئی ہم چومنے کے قائل ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو منع کرتے ہیں وہ حدیث کے خلاف کہتے ہیں. ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، پیر بھی چوم سکتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث موجود ہے، صحابہ نے چوما ہے. لیکن میں منکر نہیں ہوں، آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اولین حقدار پہلے ماں باپ ہے. بلکہ اگر جملہ سنیوں پہ گرا نہ گزرے تو اتنا کہہ دوں، اپنا سب سے بڑا مرشد پہلے اپنے ماں باپ ہے. یہ بات ہے، کوئی بھی پیر ہاتھ پکڑ کے وہاں نہیں پہنچا سکتا جہاں تمہاری ماں کی دعا پہنچا سکتی. یہ بات اصل ہے. اس سے اللہ تک پہنچانے والے کوئی تو مرشد کہتے ہو نا تم. اس سے بڑا مرشد کون ہوگا جس کی دعا چند سیکنڈ میں تمہیں ولی بنا دے. مرشد کے یہاں بھی تو کچھ وظائف کرنے ہوں گے. وہ ایسا مرشد ہے جسے ماں باپ کہتے ہیں، وہاں تو وظائف کے بغیر ولایت مل سکتی. ان کی دعا میں اتنی تاثیر ہے. ہاں آپ کیا بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے سے پہلے اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں مرید ہونے کے لیے گئے اور کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی نا، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کنیز کو دیکھ کے ہاتھ دھلتے رہے، پانی ضائع ہوتا رہا. ظاہر بین لوگ اہل علم کنکیوں سے اشارہ کرتے رہے، یہ لو اتنی بڑی خانقاہ میں مرید ہونے آیا ہے، ہاتھ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے. لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کچھ نہیں کہا. جب کھانا مکمل ہو گیا تو کہا بابا فرید مرید ہونے آئے ہو اور ہمارے اہل علم کو اعتراض ہے کہ آپ کو ہاتھ دھونے کا ڈھنگ، کیسے مرید ہوں گے آپ؟ کہنے لگے جب ہاتھ دھلانے والی کنیز آئی تو میں نے اس کی پیشانی پہ دیکھا تو جہنمی لکھا ہوا تھا، تو سوچا کہ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں برسوں خدمت کر کے بھی جہنم میں جائے، تو میں نے ہاتھ نہیں دھلا، اس کی تقدیر دھلی. اور اس وقت تک کہ پانی بہتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر نہ چمکاتی. شہاب الدین سہروردی پیشانی چوم کے کہتے ہیں مرید ہونے سے پہلے جو اس مقام پر ہو میں اسے کیا مرید کر سکتا ہوں، اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، وہ مہرولی والے قطب الدین کے پاس. اس منزل پر پہنچایا کس نے تھا؟ آپ کہتے مرشد نے. واللہ میں مرشدوں کا مخالف نہیں، میرا بھی مرشد ہے اور میرے کئی مرشد اجازت ہے، واللہ مخالف نہیں. لیکن جو ہاتھ دھلتے دھلتے تقدیر دھل دے، ابھی تو مرشد ملا بھی نہیں تھا، اس منزل پر پہنچایا کس نے تھا؟ اسی کو ماں کہتے ہیں فرید الدین گنج شکر کی. ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت پیاری سی ہے، آپ کو صبر ہونا چاہیے اس پر. آج مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے، 2 سے تیسری بار اگر اللہ سے کوئی دعا مانگے اور قبول نہ ہو نا، فوراً کہنے لگتے ہیں یار میں بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی. کتنے دنوں سے کر رہے ہیں؟ 2 یا 3 دن ابھی ہوئے ہیں، یا 2 یا 3 بار بہت دنوں سے کر رہا ہوں. اولاد مانگ رہا ہوں 5 سال ہو گئے نہیں مل رہی ہے. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ آپ دعا کریں تو کیا معاذ اللہ پہ فرض اور واجب ہے کہ وہ فوراً قبول کرے؟ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، پھر بھی کبھی کبھی اس کے اثر آنے میں برسوں لگ جاتے. یہ تو
میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے انبیاء کی. آدم علیہ السلام نے 200 سال تک دعا کی, جواب نہیں آیا. پھر تفسیر در منصور میں ایک دن عرض کی, مولا محمد و آل محمد کا واسطہ میری دعا سن لے, قبول کر لے. اللہ نے قبول فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, اس دعا کا اثر آنے میں, یعنی اس کو اثر ظاہر ہونے میں 40 سال لگے. یعقوب علیہ السلام کی خود دعا بھی آپ آگے سنیں گے کہ جب یوسف علیہ السلام جا رہے تھے تو دعا کرتے تھے, اللہ میرا بیٹا تو جا رہا ہے, ملانا تیرا کام ہے. دعائی تو کی تھی. کب ملے؟ 50 سال کے بعد. جب گئے تھے تو بچے تھے, اور ملے تو بچوں کے باپ ہو چکے تھے. تو یہ انبیاء کی شان ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں 40 دن لگے. یونس علیہ السلام. تو دعا قبول ہوتی ہے مومن کی. کبھی جلدی اثر ظاہر ہو جاتا ہے, اور کبھی اثر ظاہر ہونے میں کبھی بہت وقت لگتا ہے. جلدی نہیں مچانا چاہیے. اور ایک بات آپ کو عرض کروں, بہت پیاری سی بات, دھیان سے سنیے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو طواف کرتے کرتے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ تو نے تو وعدہ کیا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا, دعا قبول کروں گا. اتنے دن سے کرتی ہوں تو قبول ہی نہیں کرتا. اتنے دن سے دعا کر رہی ہوں تو قبول ہی نہیں کرتا, جبکہ تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا, عطا کروں گا. ندائی بندی, تیرے مانگنے کا انداز بہت پسند ہے. تیرے مانگنے کا انداز بہت پسند ہے. اگر جلدی دے دیں گے تو پھر تم مانگے گی نہیں, مناجات نہیں کرے گی. اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ تیرے مانگنے کے انداز کو پسند کرتے ہیں. تو کبھی یہ بھی تو سوچا کرو کہ اگر تاخیر ہو رہی ہے تو یار کو پسند تو نہیں آگے انداز. اور اس سے بڑی بات کیا ہے, حدیث پاک میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اپنی معیت خاص, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی خاص معیت یعنی اپنا خاص ساتھ اس وقت تمہیں عطا کرتا ہے جب تم مصروف دعا ہوتے ہو. جب ہم اسی لیے دعا میں بہت محنت کیا کرو, بہت دعا کیا کرو. اللہ کو بہت پسند ہے دعا کر. پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ افطار کے وقت تو خاص کیا کر. اس لیے اللہ نے قسم یاد کر کے فرمایا. اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے, 3 لوگوں کی دعا میں کبھی رد نہیں کروں گا. قسم یاد کر کے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کروں گا. فرمایا عدل کرنے والا بادشاہ جب دعا کرے گا تو میں کبھی رد نہیں کروں گا. مظلوم دعا کرے گا کبھی رد نہیں کروں گا. اور روزہ افطار کرنے والا افطاری کے وقت جب دعا کرے گا کبھی رد نہیں کروں گا. واٹس ایپ دیکھنے کے لیے تو 11 مہینے اور بھی مل جائیں گے. موبائل پہ بات کرنے کے لیے 11 مہینے اور بھی مل جائیں گے. وہ بھجیا پڑی, وہ سموسے کا پوڑی کھولی, وہی یہ تو 11 مہینے اور بھی ہو جائے. کھانے پینے کے لیے بہت موقع ہوں گے. لیکن یہ قسم یاد کر کے جو کہا ہے نا کہ رد نہیں کروں گا, اور ہمارا ایمان ایک کہہ دیا ہے نا, ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, وہ وعدے کے خلاف نہیں. لیکن کبھی اگر تاخیر کرتا ہے تو کہا نا کہ تیرا انداز بڑا پسند ہے. اور پھر بات کیا ہے, جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس وقت اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب بندہ مناجات کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے بندہ جب وہ مصروف دعا ہوتا ہے. اس لیے دعا کیا کرو. انشاءاللہ کسی دن دعا پہ ہم گفتگو کریں گے کہ آداب دعا کیا ہے, آداب دعا کیا ہے. موبائل کی دکان پہ دل اٹکا ہوا ہے کہ اللہ بیٹا دے دے اور اللہ بیٹی دے دے اور اللہ روزی دے دے, یہ بھی کوئی دعا ہے؟ یہ دعا بہت عاجزی سے ہونا چاہیے. اگر دعا ہی کی بات نکل آئی اور آپ سننا چاہتے تو آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول کیسے دعا کرتے. جب بدر کے میدان میں 313 کو لے کر آ گئے اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں, تو حضور علیہ السلام اس دن کرتا بھی نہیں پہنے ہوئے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے کبھی سلا ہوا لباس پہنا اور آقا علیہ السلام کا لباس